غزوہ بدر الکبریٰ۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے لوٹ رہا ہے۔ یہ وہی قافلہ تھا جس کے تعاقب میں 3 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو العشیرہ گئے تھے، مگر وہ قافلہ بچ کر نکل گیا تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے ذمہ لگایا کہ جب یہ قافلہ واپس لوٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی جائے۔ شام سے آنے والا قریش کا یہ تجارتی قافلہ 40 لوگوں پر مشتمل تھا، جو کہ شام میں تجارت کے بعد واپس مکہ کی طرف لوٹ کے جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 3 رمضان سن 2 ہجری کو مدینہ سے چل نکلے۔ صحابہ کرام کی تعداد مختلف روایات میں 313 سے لے کر 319 تک ملتی ہے، لیکن 319 والی روایت زیادہ پختہ ہے کیونکہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جنگ کے لیے ہرگز نہیں نکلا تھا، بلکہ ان کا ہدف تو صرف قریش کا تجارتی قافلہ تھا، کیونکہ قریش نے مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیا تھا اور ان کے گھر، جائیداد اور مال وغیرہ پر قریش نے قبضہ کر لیا، لہٰذا ان کے مال پر مسلمانوں کا حق تھا۔ چنانچہ وہ قریش کے تجارتی قافلے کے غرض سے نکلے تھے اور جنگ کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، اسی لیے وہ اپنے ساتھ صرف 2 گھوڑے لے کر گئے تھے۔ ایک گھوڑا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا تھا اور دوسرے گھوڑے پر مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سوار تھے، اور ساتھ میں صرف 70 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سوار ہوا کرتے تھے، اور راستہ بھی کافی طویل تھا۔ مدینہ سے بدر تک 170 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے۔ جب ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کا قافلہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو ان لوگوں نے 2 کام کیے۔ ایک تو زمزم بن عمرو الغفاری کو مکہ بھیجا، لہٰذا وہ تیز گھوڑے پر گیا اور جا کر اس نے مکہ والوں کو خبر دی۔ جب قریش کو یہ خبر ملی تو وہ تقریباً 1000 لوگ، 200 گھوڑے اور 700 اونٹ لے کر ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے چل نکلے۔ ادھر ابو سفیان نے دوسرا کام یہ کیا کہ اپنا راستہ بدل دیا اور اس کا قافلہ ساحل سمندر سے ہوتا ہوا گزر گیا، اور جب وہ لوگ حفاظت سے گزر گئے تو ابو سفیان نے دوسرا پیغام بھیجا کہ ہمارا قافلہ بچ نکلا ہے اور اب آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا واپس مکہ لوٹ جاؤ۔ لہٰذا قریش کے لشکر میں سے بنو زہرہ اور بنو عدی کے لوگ واپس لوٹ گئے، مگر ابو جہل نے واپس جانے سے منع کر دیا، اور اس نے کہا کہ ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ بدر میں 3 دن قیام نہ کر لیں اور وہاں پر گانا بجانا اور شراب نوشی نہ کر لیں، اور عرب کے لوگ ہمیں جمع ہوتے نہ دیکھ لیں تب تک ہم واپس نہیں لوٹیں گے۔ یعنی وہ لوگ صرف ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نکلے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس۔ وہ لوگ اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ قافلے نے راستہ بدل دیا ہے اور اب وہ مکہ پہنچنے والا ہے۔ دوسری طرف قریش کا جنگی لشکر بھی ان کے قریب پہنچ چکا تھا، تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو، تو مہاجرین میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، ان سب نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ وہ کیجئے۔ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی آپ کو وہ نہیں کہے گا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر انصار صحابہ کی طرف سے بھی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کا جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہو گئے، اور پھر 17 رمضان کو عشاء کے وقت مسلمان بدر کے قریب پہنچے، جہاں پر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان تعمیر کیا۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یہاں پر ٹھہرنے کی جو جگہ منتخب کی گئی ہے، کیا وہ اللہ کا حکم ہے یا پھر فوجی تدبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوجی تدبیر ہے۔ تو اس پر حباب بن منذر نے کہا، یہ بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر بدر کے چشمے پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنووں کو خالی کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی اور اسی پر عمل کیا گیا۔ پھر اس رات مسلمانوں پر ہلکی سی بارش ہوئی اور ان پر اونگ طاری ہوئی۔ پھر صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ، اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا اور ابتدا میں مبارزت کے لیے قریش کی طرف سے 3 لوگ آئے، عتبہ بن ربیعہ،
اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ ان کے مقابل میں مسلمانوں میں سے 3 لوگ انصار کی طرف سے گئے، مگر قریش نے کہا کہ ہمیں ہماری قوم کے لوگ چاہیے، یعنی مہاجرین میں سے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ پھر مقابلہ شروع ہوا تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو قتل کیا اور علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو قتل کیا، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ سے مقابلہ کیا تو دونوں نے ہی ایک دوسرے پر وار کیے، جس کے نتیجے میں عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ پھر حمزہ اور علی رضی اللہ عنہما نے آ کر عتبہ کو قتل کیا اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر واپس مسلمانوں کی فوج میں لے گئے۔ چنانچہ پہلے ہی حملے میں کفار کے 3 بڑے سرغنہ مارے گئے۔ پھر قریش کی فوج اور مسلمانوں کی فوج کا آپس میں تصادم ہوا، اور اس غزوے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور کہا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا جو پے در پے آئیں گے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ اہل بدر کو اپنے ہاں کیا مقام دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب مسلمانوں سے افضل ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے وہ بھی دیگر فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ غزوہ بدر کے دن علی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہے اور ایک کے ساتھ میکائیل علیہ السلام ہے۔ اس غزوے میں مسلمان تعداد میں قلیل ہونے کے باوجود غالب آ گئے، اور قریش کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنے۔ جو لوگ مارے گئے ان میں کفار کا سب سے بڑا سردار ابو جہل بھی تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں 2 نوجوان آئے اور پوچھا کہ اے چچا ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کہاں ہے۔ عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ان نوجوان لڑکوں نے جواب دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ شخص اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، اس لیے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ 2 لڑکے معاذ بن عمرو اور معوذ بن افرا تھے رضی اللہ عنہما۔ چنانچہ عبد الرحمن نے اشارہ کر کے بتایا کہ ابو جہل اس طرف کھڑا ہے۔ پھر وہ لڑکے تیزی سے گئے اور وار کر کے ابو جہل کو بری طرح زخمی کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی خبر لینے کے لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب وہ گئے تو دیکھا کہ وہ زخمی حالت میں میدان میں پڑا تھا۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے ہلاک کیا۔ اسی طرح امیہ بن خلف جو کہ بلال رضی اللہ عنہ کو کوئلوں پر لٹایا کرتا تھا، وہ بھی اس غزوے میں بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور جو قیدی پکڑے گئے ان کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ قیدیوں سے 1000 سے 4000 درہم تک فدیہ لیا گیا، اور جس کے پاس مال نہیں تھا اس کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ مسلمانوں کے 10 لڑکوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھائے۔ غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ اسی طرح اس کے ناموں میں سے البطشۃ الکبریٰ بھی ہے، یعنی بڑی سخت پکڑ۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے صرف 14 لوگ شہید ہوئے، جو کہ سب سے افضل شہداء ہیں، اور اس غزوے میں شرکت کرنے والے صحابہ کی بڑی فضیلت ہے، اور ان صحابہ کو بدری کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں شرکت کرنے والوں کے لیے فرمایا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو چاہو عمل کرو، یقیناً میں تمہیں بخش چکا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس طرح کی ویڈیوز تیار کرنے میں کافی ریسرچ ہوتی ہے اور گرافکس بھی تیار کرنے پڑتے ہیں، جس میں کافی وقت اور محنت لگتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ ضرور کر دیا کریں، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے علمی اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔